السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینا۔ گھی کا کم استعمال کیا کریں، زیادہ گھی کا استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ ٹانگیں مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو سائیکل چلایا کرو، روزانہ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط رہتی ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں سے تیل کی مالش کریں۔ نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرہ دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی، منہ پر چمک آ جائے گی۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی جاؤ، بدن کے ہر حصے میں طاقت آئے گی۔ کمزور بدن کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام ہو جاتا ہے۔ کہنیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے میل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ چاول ہمیشہ کم کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا، دماغ کی کمزوری نہیں ہوتی، سانس نہیں پھولے گی۔ موٹاپے سے نجات کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں نظر نہیں آئے گا۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہوتی ہے۔ کھانسی اور دمہ کے مریض لوگ ناریل کھانے سے پرہیز کریں، اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، البتہ ناریل کا پانی پیا جا سکتا ہے۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر چھالے نکل آتے ہیں، اگر ایسا ہو تو گائے کا دودھ ہونٹوں پر لگائیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے۔ انجیر کھانا ٹانگوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ انار کے جوس کا 1 گلاس پئیں تو آپ کی جلد کیل مخاصوں سے پاک ہو جائے گی۔ نیرنامو 1 لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بخار سے جان چھڑوانی ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ ناخنوں پر ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے بہنائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل دو، نیند جلدی آئے گی۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے، جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیرنامو روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر کسی کا کوئی حصہ جل جائے، اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کرنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے پرہیز کرو، اس سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ماہواری کے دوران زیادہ تکلیف ہوتی ہو تو گاجر کا 1 ٹکڑا کاٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پی لیں۔ ہیضر کھل کر آئے گا اور تمام تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں اور خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کا 1 ٹکڑا لے کر اس سے موچ والی جگہ پر
ٹکور کریں درد میں افاقہ ہوگا۔ جن رشتوں میں ہم سنتے پڑ جاتے ہیں وہ رشتے ہم کو بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں اپنی چار دیواری کے اندر موجود گرم بستر جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا مت بھولیں۔ زندگی کے تلخی حقیقتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ انسان کو زندگی کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ راستے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیے ہیں کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ زندگی کی ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے کاٹے نکالتے ہیں یقین جانو ان کا اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پاؤں کے تیل سے مالش کرو دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں سونف زیرہ الائچی کا استعمال کرو کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہو تو کدو کے تیل کی مالش کریں۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے سر کا درد نہیں ہوتا۔ جوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ناریل اور زیتون کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور کاروبار میں ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھنے رہنے سے پرہیز کریں ورنہ موٹاپا کی بیماری لگ جائے گی۔ کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ 20 سال کے بعد شادی کرنے والے افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاولوں سے قبل پانی پیو۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ 80% لوگ میک اپ زیادہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کو خشکی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں کی خشکی ختم کرنا ہے تو صابن کپڑے والے استعمال کریں، بالوں کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔